میں اسرائیلی درندگی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری۔ زیتون میں اسکول اور غزہ سٹی میں رہائشی عمارتوں پر حملے، 10 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج کا عمارت میں حماس مجاہدین کے ہونے کا دعویٰ۔ صابرہ میں الاستجابہ مسجد پر حملے میں بھی کئی فلسطینی زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 41,182 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے مشرقی بیت الحیہ سے فلسطینیوں کو انخلاء کا حکم دے دیا۔ دیر البلاغ میں فلسطینیوں نے ملبے کے ڈھیر پر 12 ربیع الاول کی خوشیاں منائیں۔ امریکی نژاد ترک خاتون کے قتل کے خلاف ترکیہ میں مظاہرے ہوئے۔ ترکی کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا کہنا تھا، ایگی کا خون رائے گا نہیں جائے گا، ہم بین الاقوامی عدالتوں میں اس کو قتل کرنے والوں کا احتساب کریں گے۔ اسرائیلی فوج کے سابق سربراہ کہتے ہیں اسرائیل غزہ میں بری طرح پھنسا ہوا ہے اور مسلسل شکست کھا رہا ہے۔ انہوں نے غزہ کو اسرائیل کے لیے سنگین دلدل سے تعبیر کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منانے کی تیاریاں عروج پر۔ گلی گلی، قریہ قریہ، محلہ محلہ، برقی کمکموں کی روشنیاں، شاہراہوں پر سب جھنڈوں اور جھنڈیوں کی بہاریں، لائٹوں، جھنڈوں، جھنڈیوں کی خریداری میں تیزی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے بیجز اور دیگر اشیاء کی فروخت میں بھی اضافہ۔ مختلف شہروں میں جلوس، ریلیوں اور محفل میلاد کا انعقاد بھی جاری۔ درود و سلام سے فضائیں معطر ہونے لگیں۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور ہے، 12 جولائی کے فیصلے میں کوئی ابہام نہیں۔ الیکشن کمیشن ذمہ داری فوری پوری کرے۔ ذمہ داری پوری کرنے میں ناکامی اور انکار کے آئینی اور قانونی نتائج ہو سکتے ہیں۔ نشست اسی سیاسی جماعت کے تصور کی جائے گی جس کا سرٹیفکیٹ آیا۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی فیصلہ دینے والے سپریم کورٹ کے 8 ججز نے وضاحت جاری کر دی۔ عدالت کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا شارٹ آرڈر بہت واضح ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس حکم کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ بنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فیصلے پر فوری عمل درآمد کرنے کی ہدایت کر دی۔ الیکشن کمیشن بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی اور عمر ایوب کو سیکرٹری جنرل تسلیم کر چکا۔ مختصر حکم کے پیراگراف 8 میں واضح طور پر اعلان کیا گیا کہ حاصل کردہ نشست فوراً اس سیاسی جماعت کی حاصل کردہ نشست تصور کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ کوئی بات کا عمل اس وقت کے متعلقہ تاریخوں پر ہونے والے معاہدے تبدیل نہیں کر سکتا۔ طے شدہ حیثیت کے مطابق یہ کامیاب امیدوار پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور واضح معاملہ پیچیدہ بنانے، ابہام پیدا کرنے کی کوشش مسترد کی جاتی ہے۔ کمیشن کے ذریعے جاری فہرست محض انتظامی عمل ہے، مقصد تمام متعلقہ افراد کو معلومات اور سہولت فراہم کرنا ہے۔ یہ تاثر درست نہیں کہ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی تسلیم کیا۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز کے وضاحتی فیصلے پر الیکشن کمیشن کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ابھی تک الیکشن کمیشن میں زیر غور ہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہمیشہ اس معاملے کو جلد از جلد نمٹانے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی نے بار بار تاخیری حربے استعمال کیے۔ ہم نے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے وہ نوٹسز بھی فائل کیے تھے ساتھ، جس میں سپریم کورٹ نے ہمیں ایڈریس کیا تھا چیئرمین پی ٹی آئی، اور ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے جو لیٹر گیا تھا الیکشن کمیشن سے، اس میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ ان کے الیکشن ہو چکے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کی درخواست پر وضاحت کو خوش آئند قرار دیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے حربے استعمال کر رہا ہے۔ شبلی فراز نے کہا، الیکشن کمیشن ملک کا سب سے بڑا متنازع الیکشن کروانے کا ذمہ دار ہے۔ تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت تسلیم کرنے سے متعلق سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ایک بار پھر واضح ہدایات دے دی۔ وضاحت کیا، وہ وقت ضائع کرنے کے لیے انہوں نے جو ایک اپلیکیشن دی ہوئی تھی اس پہ فیصلہ آ گیا ہے، اور اس میں بڑا کلیئرلی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے، اور یہ چیز بڑی واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے، اس کا وجود ہے۔ پاکستان کے عوام اس واقعی نمبر 804 کے ساتھ کھڑے نہیں ہے۔ جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں جناب اسپیکر، اس میں یہ لوگ ہارتے ہیں اور اتحادی جماعتیں جیتتے ہیں۔ کل رات جو پورے پاکستان نے ایک بیان پڑھا ہے، اپنی
अपनी सियासत को चुम्बाने के लिए, अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है जनाब स्पीकर। कौमी असम्बली का इजलास, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का धुआंधार खिताब, बोले कल रात एक बार फिर जमहूरियत पर हमला हुआ, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की गई, अवाम कैदी नंबर 804 के साथ नहीं खड़े, फॉर्म 45 और 47 के प्रोपेगेंडे पर बड़ी कहानी सामने आने वाली है।